بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیریز چل رہی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کیے، جس کے جوابات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ میں آپ کو کل جواب دوں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سوال کا جواب دیا کہ اصحاب الکہف کون تھے۔ اصحاب الکہف کا پورا واقعہ ہم پچھلی ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں۔ اصحاب الکہف 309 سال تک اس غار میں رہے۔ ان کے بدن، ان کے کھال اور ان کی بال غرض کے ہر چیز بالکل صحیح سلامت تھی، یعنی کہ جیسے سوتے وقت تھی بالکل ویسے ہی تھے، کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی۔ وہ آپس میں کہنے لگے، کیوں بھائی بھلا ہم کتنی دیر تک سوئے رہے؟ ایک نے جواب دیا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ یہ بات اس نے اس لیے کہی تھی کہ وہ صبح کے وقت سوئے تھے، جب جاگے تو شام کا وقت تھا، اس لیے انہوں نے یہی خیال کیا کہ وہ 1 دن یا اس سے کم سوئے ہیں۔ پھر ایک نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ اس کا درست علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اب انہیں شدید بھوک اور پیاس کا احساس ہوا۔ انہوں نے سوچا کہ بازار سے کھانا منگوایا جائے، پیسے ان کے پاس تھے، تو ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ ہم میں سے کوئی پیسے لے کر بازار چلا جائے اور کھانے کی کوئی پاکیزہ اور عمدہ چیز لے کر آئے، اور جاتے ہوئے اور آتے ہوئے اس بات کا خیال رکھے کہ کہیں لوگوں کی نظر ہم پر نہ پڑ جائے۔ سودا خریدتے وقت بھی ہوشیاری سے کام لے، کسی کی نظر میں نہ آئے۔ اگر انہیں ہمارے بارے میں معلوم ہو گیا تو ہماری خیر نہیں۔ دقیانوس کے آدمی ابھی تک ہمیں تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے۔ چنانچہ ان میں سے ایک غار سے باہر نکلا۔ اسے سارا نقشہ ہی بدلا ہوا نظر آیا۔ اب اسے کیا معلوم تھا کہ وہ 309 سال تک سوتے رہے تھے۔ اس نے دیکھا کہ کوئی چیز اپنے پہلی حال پر نہیں تھی۔ شہر میں کوئی بھی ان کی جان پہچان کا نہ تھا۔ وہ حیران اور پریشان تھا اور ڈرے ڈرے انداز میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کا دماغ چکرا رہا تھا اور سوچ رہا تھا، کل شام تک تو ہم اس شہر کو چھوڑ کر گئے تھے، پھر یہ اچانک کیا ہو گیا ہے؟ جب زیادہ پریشان ہوا تو اس نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ مجھے جلد از جلد سودا لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس جانا چاہیے۔ آخر وہ ایک دکان پر پہنچا، دکاندار کو پیسے دیے اور کھانے پینے کا سامان طلب کیا۔ دکاندار اس سکے کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے وہ سکہ ساتھ والے دکاندار کو دکھایا اور بولا، بھائی ذرا دیکھنا کہ یہ سکہ کس زمانے کا ہے۔ اس نے دوسرے کو دیا۔ اس طرح سکہ کئی ہاتھوں میں گھوم گیا۔ کئی آدمی وہاں جمع ہو گئے۔ آخر انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ سکہ تم کہاں سے لائے ہو؟ تم کس ملک کے رہنے والے ہو؟ جواب میں اس نے کہا، میں تو اسی شہر کا رہنے والا ہوں۔ کل شام کو ہی تو میں یہاں سے گیا تھا۔ یہاں کا بادشاہ دقیانوس ہے۔ وہ سب اس کی بات سن کر ہنس پڑے اور بولے، یہ تو کوئی پاگل ہے، اسے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے چلو۔ آخر اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہاں اس سے سوالات ہوئے۔ اس نے تمام حال کہہ سنایا۔ بادشاہ اور سب لوگ اس کی کہانی سن کر حیرت زدہ رہ گئے۔ آخر انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم ہمیں اپنے ساتھیوں کے پاس لے چلو، وہ غار بھی ہمیں دکھاؤ۔ چنانچہ سب لوگ اس کے ساتھ غار کی طرف روانہ ہوئے۔ ان نوجوانوں سے ملے اور انہیں بتایا، دقیانوس کی بادشاہت ختم ہوئے 3 صدیاں بیت چکی ہیں، اب یہاں اللہ کے نیک بندے کی حکومت ہے۔ بہرحال ان نوجوانوں نے اپنی بقیہ زندگی اسی غار میں گزاری اور وہیں وفات پائی۔ بعد میں لوگوں نے ان کے اعزاز کے طور پر پہاڑی کی بلندی پر ایک مسجد تعمیر کی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب شہر جانے والا پہلا نوجوان لوگوں کو لے کر غار کے قریب پہنچا تو اس نے کہا کہ تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں جا کر انہیں خبر کرتا ہوں۔ اب یہ ان سے الگ ہو کر غار میں داخل ہو گیا۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر نیند طاری کر دی۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی اسے تلاش کرتے رہ گئے، نہ وہ ملا اور نہ ہی وہ غار انہیں نظر آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نظروں سے غار کو اور ان سب کو چھپا دیا۔ اس کے بارے میں لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ 7 یا 8 آدمی تھے، اور وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، یا وہ 9 تھے تو 10واں ان کا کتا تھا۔ بہرحال ان کی گنتی کا صحیح علم صرف اللہ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ ان کے بارے میں زیادہ بحث نہ کریں اور نہ ہی ان کے بارے میں کسی سے دریافت کریں، کیونکہ ان کے بارے میں لوگ اپنی طرف سے باتیں بناتے ہیں اور کسی کو صحیح دلیل کا علم نہیں۔ مشرکین کا دوسرا سوال تھا کہ ذوالقرنین کون تھے؟ ذوالقرنین کے بارے میں تفصیل یوں ملتی ہے کہ ذوالقرنین ایک نیک خدا رسیدہ اور زبردست بادشاہ تھے۔ انہوں نے 3 بڑی مہمات سر کی تھیں۔
پہلی مہم میں وہ اس مقام تک پہنچے جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ یہاں انہیں ایک ایسی قوم ملی جس کے بارے میں اللہ نے انہیں اختیار دیا کہ چاہے اس قوم کو سزا دیں، چاہے تو اس کے ساتھ نیک سلوک کریں۔ ذوالقرنین نے کہا، جو شخص ظالم ہے ہم اسے سزا دیں گے اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بھی اسے سزا دے گا، البتہ مومن بندوں کو نیک بدلہ ملے گا۔ دوسری مہم میں وہ اس مقام تک پہنچے جہاں تک سورج طلوع ہوتا ہے۔ وہاں انہیں ایسے لوگ ملے جن کے مکانات کا کوئی چھت وغیرہ نہیں تھی۔ تیسری مہم میں وہ 2 گھاٹیوں کے درمیان میں پہنچے۔ یہاں کے لوگ ان کی بات نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے اشاروں میں یا ترجمانی کے ذریعے یاجوج ماجوج کی تباہ کاریوں کا شکوہ کرتے ہوئے ان سے درخواست کی کہ وہ ان کی اور یاجوج اور ماجوج کے درمیان بند بنا دیں۔ ذوالقرنین نے لوہے کی 4 دیواری منگوائی، پھر ان سے ایک دیوار بنوائی، اس میں تانبا پگھلا کر ڈلوایا گیا۔ اس کام کے ہونے پر ذوالقرنین نے کہا، یہ اللہ کا فضل ہے، مجھ سے اتنا بڑا کام ہو گیا۔ قیامت کے قریب یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ذوالقرنین کے بارے میں مختلف وضاحتیں کتابوں میں ملتی ہیں۔ قرنین کے معنی 2 سمتوں کے ہیں۔ ذوالقرنین دنیا کے دونوں کناروں تک پہنچے تھے، اس لیے انہیں ذوالقرنین کہا گیا ہے۔ بعض نے قرق کے معنی سینگ کے کہے ہیں، یعنی 2 سینگوں والے۔ ان کا نام سکندر تھا، لیکن یہ یونان کے سکندر نہیں ہے جسے سکندر اعظم کہا جاتا ہے۔ یونانی سکندر کافر تھا، جبکہ یہ مسلم اور ولی اللہ تھے۔ یہ سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ خضر ان کی فوج کا جھنڈا اٹھانے والے تھے۔ تیسرے سوال یعنی کہ روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے؟ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے قائم ہے، یعنی روح کی حقیقت اسی کے علم میں ہے، اس کے سوا اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ روح کے بارے میں یہودیوں کی کتاب میں بھی بالکل یہی بات درج ہے کہ روح اللہ کے حکم سے قائم ہے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اس نے اپنے سوا کسی کو نہیں دیا۔ یہودیوں نے مشرکوں سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر انہوں نے روح کے متعلق کچھ بتایا تو سمجھ لینا کہ وہ نبی نہیں ہیں، اگر صرف یہ کہہ دیا کہ روح اللہ کے حکم سے قائم ہے تو سمجھ لینا کہ وہ سچے نبی ہیں۔ آپ نے بالکل یہی جواب ارشاد فرمایا۔ لگے ہاتھوں یہاں آپ کو ایک اور واقعہ بھی سنا دیں کہ جب مسلمانوں نے ہندوستان فتح کیا تو ہندو مذہب کا ایک عالم مسلمان عالموں سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا۔ اس نے مطالبہ کیا کہ میرے مقابلے میں کسی عالم کو بھیجو۔ اس پر لوگوں نے امام رکن الدین کی طرف اشارہ کیا۔ اب اس ہندوستانی نے ان سے پوچھا، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو سامنے نہیں ہے۔ اس پر اس ہندو عالم نے پوچھا، تمہیں اس کی خبر کس نے دی؟ امام رکن الدین بولے کہ اس کی خبر ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ اس پر اس ہندو نے کہا، تمہارے پیغمبر نے روح کے بارے میں کیا بولا ہے؟ امام رکن الدین نے بولا کہ یہ روح میرے رب کے حکم سے قائم ہے۔ اس پر اس ہندو عالم نے کہا کہ تم سچ کہتے ہو۔ پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ مسجد حرم تشریف فرما تھے۔ ایسے میں قبیلہ زبید کا ایک شخص آیا۔ اس وقت نزدیک ہی قریش مکہ مجمع لگائے بیٹھے تھے۔ قبیلہ زبید کا وہ شخص ان کے نزدیک گیا، ارد گرد گھومنے لگا، پھر ان سے کہنے لگا، اے قریش، کوئی شخص کیسے تمہارے علاقے میں داخل ہو سکتا ہے اور کوئی تاجر کیسے تمہاری سرزمین پر آ سکتا ہے جبکہ تم ہر آنے والے پر ظلم کرتے ہو؟ یہ کہتے ہوئے جب وہ اس جگہ پر پہنچا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تم پر کس نے ظلم کیا؟ سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احوال باقی آنے والی ویڈیو میں دیں گے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں۔